کچھ عناصر ایسے ہیں جو کہ پاکستان میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. چند روز قبل ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے لاہور، مرید کے اور گرد النواح میں ایک احتجاج کی کال دی گئی، اور وہ احتجاج کے جس بارے میں تھا وہ مسئلہ سولو ہو چکا تھا. وہ احتجاج تھا فلسطین سے یکجہتی کے لیے یا وہ غزہ کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے وہ احتجاج تھا. اور ہم نے دیکھا کہ وہ احتجاج کا جو پہلا فیز تھا امن معاہدے کا وہ وہاں پر سائن ہو رہا تھا، لیکن وہ کال واپس نہیں لی گئی. اور پھر وہ احتجاج تھا یا وہ اشتعال انگیزی تھی، وہ ایک ان پروووکڈ ریاست کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی گئی. کوشش نہیں کی گئی بلکہ کیا گیا. اچھا آپ یہ دیکھیں کسی بھی ملک میں جب ہم بات کرتے ہیں نا، جیسے شاہ سائم نے کہا معیشت جب پھلتی پھولتی ہے تو وہاں پر جی استحکام بڑا ضروری ہوتا ہے، امن استحکام. اور یہ ہم تمام شہریوں کی ایز پاکستانی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم امن عامہ کا خیال ضرور رکھیں. لیکن وہی بات جس وقت جو ٹائمنگ ہے وہ بڑا میٹر کرتے ہیں. جس ٹائم پر یہ احتجاج ہو رہا تھا وہ غزہ مارچ نے، اور غزہ کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوا تھا. پورے 2 سال تھے. لیکن جب یہ امن معاہدہ سائن ہو رہا تھا، جب امن سے متعلق تمام تر ممالک، جو بڑا ایک مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا کہ ممالک کو بٹھایا جائے ایک ٹیبل پر اور غزہ میں امن کو واپس لایا جائے، خاص طور پہ اسرائیل جس ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا تھا، ایسے ٹائم پہ اس کی کنٹینیوٹی، اس احتجاج کی، اس مارچ کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ ایکچولی کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے. اور جب یہ چیزیں ایک ایسی شکل اختیار کر جائیں جہاں پر ایک ریاست اور کہتے ہیں نا کہ کو اپنی رٹ جو ہے وہ قائم کرنی پڑے، تو پھر ظاہر ہے سوال اٹھتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسے وقت میں جب اچھی خبریں آ رہی ہیں، جو پازیٹیو آ رہے ہیں، تو پھر اس طرح کے عناصر جو ہے وہ کیوں سرگرم ہیں؟ اور اس ریلی کے دوران ہم نے دیکھا کہ جب بھی خطاب کے دوران بار بار یہ بات کہی گئی کہ ریاست کے رٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کیا گیا بلکہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ریاست پر چڑھائی کی گئی، پولیس افسران کو شہید کیا گیا، پولیس افسران کو مستقل طور پر معذور کیا گیا، کیلوں والے ڈنڈے، پھر اس کے بعد پیٹرول بم، اس کے بعد پھر آنسو گیس کے شیل اور پتہ نہیں نمک والے ڈنڈے، پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس سے برآمد ہوا. اور آپ یہ دیکھیں احتجاج کرنا سب کا حق ہے، لیکن احتجاج ہونا چاہیے جی ایک امن و امان کے ساتھ، ایک امن کے دائرے میں، ایک تہذیب کے دائرے میں. اچھا یہ وہ سامان تھا جو ان کے مرکز سے برآمد ہوا. اب آپ دیکھیں اس میں بھارتی کرنسی، اس میں کروڑوں روپے نقد، اس میں سونا چاندی، قیمتی گھڑیاں اور بہت سا ایسا سامان برآمد ہوا جو کہ سمجھ سے باہر تھا کہ یہ ایک مذہبی جماعت کے مرکزی دفتر میں کیا کر رہا ہے. بالکل. اور یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے یہ تمام تر ریکوری ہوئی ہے اب. اور ساتھ ہی جو احتجاج ہو رہا تھا اور اس احتجاج کے دوران بیانات یا اعلانات کس طرح کے کیے جا رہے تھے. کہا جا رہا ہے کہ ان کو گھیر لو، پیچھے سے گھیر لو، ان کو آگے سے گھیر لو. احتجاج ایسے ہوتی ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر چڑھائی کی جائے، ان کو مارا جائے، پولیس افسران کو شہید کیا جائے. یہ کون سا احتجاج تھا؟ چلیں تو ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب. تھینک یو سو مچ وقار صاحب. ذرا بتائیے گا، ایک تو یہ ریکوری بھی ہوئی، دوسرے جو ہم ٹائمنگ پہ بات کر رہے تھے کہ ایسے ٹائم پر جب ملک میں بہت اچھی پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں، پاکستان کو دنیا ایکنالج کر رہی ہے، اور جب امن معاہدہ طے پا رہا ہے اس میں اس احتجاج کی کنٹینیوٹی یہ سمجھ سے بالا تر تھی. آپ اس پر کیا کہیں گے صورتحال پہ؟ جی تھینک یو ویری مچ. ایکچولی انفارچونیٹلی یہ بیسیکلی پولیٹیکل ایکسپلوٹیشن بن چکی ہے. اور آپ نے جیسا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ غزہ کی جو صورتحال ہے اس پہ ایک ورلڈ انٹرنیشنل آپ کہنے کانفرنس یا معاہدہ ہو رہا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں دیکھیں ہم ابھی ٹرکی میں وہاں پریزیڈنٹ طیب اردگان گئے ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب تھے، باقی اسلامک ورلڈ کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور غزہ کے لوگوں کے لیے ایک ریلیف کی بات چیت ہو رہی ہے. تو اس دوران چلیں اگر یہ کہیں کہ مظاہرہ جو ہے وہ کرنا چاہیے تو آپ کریں. ابھی انٹرسٹنگلی ہم نے خود پارٹیسپیٹ کیا ہے. یہاں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، لوگ بچے خواتین بڑے ڈیسنٹ طریقے سے پروٹیسٹ کر کے ڈسپرس ہوئے تھے. مطلب لٹرلی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، یہاں پہ اپلیکیبل ہے. یورپ میں بھی مظاہرے ہوتے ہیں. تو یہ آئی تھنک جو وتیرہ ہے کہ آپ اس کسی بھی کاز کی آڑ میں ایک تو توڑ پھوڑ کریں، اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسی پہ، پولیس پہ، اور وہ ہمارے اپنے شہری ہیں، اپنی ہماری لا انفورسمنٹ ہے. بیسیکلی آپ انڈرمائن کر رہے ہیں ریٹ آف دا اسٹیٹ اور شو کرتے ہیں کہ شاید آپ ڈنڈے کے زور پہ، جتھے کے زور پہ پولیٹیکل ایکسپلوٹیشن کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ انتہائی نامناسب ہے. دوسرا بھی جو چیزیں آئی تھنک برآمد ہوئی ہیں تو آلسو انڈیکیٹ کہ اصل میں چیز کیا ہے. یہ سیاست ابھی بیسیکلی ایک بزنس کی دکان بنتی جا رہی ہے اور پریشر گروپس بن گئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ووٹ پالیٹکس میں بھی ان کو مدد ملے گی.
प्लस अपने जो भी नाजायज मुतालबात हैं उनको मनवाने में। तो मेरे ख्याल में स्टेट का जो डिसीजन है कि प्रोटेस्ट को तो किसी तमीज और तहजीब के पैराए में लाया जाए, दूसरा इट विल नॉट बी अलाउड, ये कहीं भी नहीं कि आप डिसरप्ट करें यहाँ पे रोड ब्लॉक करना या मे बी 1 मिनट भी ज्यादा ठहरना देन जो डिसाइड होता है। प्रोटेस्ट मीन्स कि आपने दुनिया को दिखाना है कि यू आर हैविंग सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ गाजा। एक और कॉज है, कश्मीर की कॉज है। इंटरनल और एक्सटर्नल किसी किस्म की जारहियत बर्दाश्त नहीं होगी, रियासत का बहुत क्लियर मौक़िफ़ है। उसके बाद एक तो जब ये मजहबी जमात के मरकज़ी दफ्तर पर छापा पड़ा, वहाँ से भारतीय करेंसी निकली, ये किस चीज़ की तरफ इशारा करती है? एंड सेकेंडली पुलिस वालों को मारना, उनको मुस्तकिल तौर पर शहीद करना, फिर उनको घेरना, फिर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये तो कोई भी जत्था कभी भी उठेगा और उठ के रियासत पर चढ़ाई कर देगा। क्या ये इस तरफ इशारा है? क्या करना चाहिए? इनका मुस्तकबिल क्या है ऐसी जमातों का, ऐसे गिरोहों का? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो इसको बैन होना चाहिए। दूसरा देखिए टाइमिंग जो है, अभी कुछ अर्सा पहले भारत के साथ लड़ाई हुई, वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। फिर अफगानिस्तान ने इधर वेस्टर्न बॉर्डर को हॉट करने की कोशिश की, जिनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो ये वक्त तो यूनाइट होने का है। फिर इसमें अंदर आप प्रोपेगेंडा देखें कि एक लंबी लिस्ट दे दी गई और टोटल एक फॉल्स नैरेटिव है और पूरी दुनिया में नैरेटिव देखा जा रहा था। तो खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा कोई ऑपरेशन हुई है, छापे नहीं है। हालांकि अभी ये पता चल रहा है उस पर सिर्फ वही लोग जो लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर जिन्होंने अटैक किया उनको सॉर्ट आउट किया गया था। और फिर आप देखें कि झूठा प्रोपेगेंडा भारत से हो रहा था रेजोनेट। फिर एक पोलिटिकल पार्टी माशाल्लाह बैठी है केपी में, वो लोग इसमें शामिल हो गए। तो इसका मतलब है कि एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन है। भारत की करेंसी का क्या काम है आपके बर्तन में? इस्लाम का आप नाम देते हैं और बाकी बता दें कि इस्लाम में कहाँ पे है कि आप रोड ब्लॉक करेंगे। वहाँ पे तो कहा जाता था कि रास्ते से पत्थर भी हटाया जाए तो वो भी एक सदका है। तो इसका मतलब आपने फैसिलिटेट करना है लोगों को और उनको इधर आसानी नहीं करनी। तो मेरे ख्याल में अभी इन जत्थों की जो सियासत है उसको बैन करना चाहिए। आप बिल्कुल किसी भी लेट्स से कॉज के लिए करते हैं तो एक डिसेंट तरीका है प्रोटेस्ट का जो पूरी दुनिया में राइज है। अगर आप तोड़ फोड़ करेंगे और फिर एक नैरेटिव बनाएंगे अगेंस्ट द स्टेट और पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे मौके पे जब दुश्मन हमला आवर है दोनों साइड से, तो बड़ी शर्म की बात है। मेरे ख्याल में अभी टाइम आ गया कि इसका पूरा एहतसाब हो और ये सारी चीज़ें सामने लाई जाए, किस तरीके से इतना पैसा सोना और ये चीज़ें इकट्ठी की गई और किसके कहने पे इस टाइम पे ये बेसिकली प्रोटेस्ट जो था उसमें वायलेंस लाया गया। अच्छा, एक हम इस तरह के जो पुरतशद्दुद एहतजाज होते हैं वकार साहब, इसमें आपने भी जैसे पॉइंट आउट किया कि यहाँ पर हमें मल्टी प्रोंग अप्रोच नज़र आती है। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाना, फिर जिस तरह के बयानात होते हैं जिसमें उकसाया जाता है। तीसरे हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर क्या खबर सच है, क्या झूठ है, ये सब गड़बड़ हो जाता है। तो वो एक बड़ा ही कहते हैं ना, चीज़ों को एक्सेलरेट कर देता है। अभी हकाइक आई नहीं, अभी फैक्चुअल रिपोर्ट्स आई नहीं कि वहाँ से खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। तो इस सब का सद्देबाब आप समझते हैं क्या होना चाहिए? आई थिंक इसमें तो एक हमारी स्ट्रेटजी के तहत एक तो आवाम को अप्राइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेट कमिटेड होती है उस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट में या जिस तरह भी अफगानिस्तान में सबसे तालिबान ने, आई वुड नॉट से अफगान गवर्नमेंट ने, जैसे इलीगल गवर्नमेंट है, उन्होंने हमला किया हुआ था और आप लिटरली हालत जंग में दोनों तरफ। और मेरे ख्याल में कोई भी जी शोर पाकिस्तानी जो है ऐसे मौके पे और ऐसी टाइमिंग पे इस तरह की हरकत नहीं करेगा। फिर शर्म शेख में अगर पूरी इस्लामिक वर्ल्ड जो है तो वो ज़्यादा सियाने हैं ये पूरी इस्लामिक वर्ल्ड से। लोग जो ग्राउंड पे सिचुएशन समझते हैं और फलस्तीनियों को रिलीफ देना चाहिए। हमास खुद एग्री कर रही है, जहाँ पे फलस्तीन की लीडरशिप है, महमूद अब्बास साहब थे, बाकी लोग थे। तो ये अभी बेसिकली इट्स जस्ट आई वुड से ब्राउनी पॉइंट स्कोरिंग है। तो साथ फिर जिस आपने जिक्र किया सोशल मीडिया कैंपेन का मतलब है कि एक चीज़ तैयार थी कि वायलेंस हम करेंगे, उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद फिर आप विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो जाते हैं और समहाउ आवाम भी बेचारी जज्बाती हमारी लोग इसमें आए थे झांसे में सोशल मीडिया पे अच्छी खासी कैंपेन उनकी। फिर खैर से पीटीआई ने अपनी कैंपेन को जो भी थी 9 मई को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि वायलेंस जो है वो जस्टिफाइड है। ये जत्थे की सियासत है यही चलेगी पाकिस्तान में, तो ऐसा नहीं होगा। वकार साहब भी जब इनके मरकजी दफ्तर पर छापा मारा गया तो वहाँ से सोना, चांदी, कीमती घड़ियाँ, यूरो, डॉलर्स, भारतीय करेंसी तक निकली और करोड़ों में नकदी थी। ये किस तरफ इशारा करता है? ये क्या जाहिर क्या करता है? ये बेसिकली तो ये आई वुड से दुकानदारी है, ये अभी सियासत तो नहीं है।
اور میرے خیال میں یہ اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہے. لیٹ سے اگر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ پوچھتا ہے جی کہ چلیں آ گئے ہیں پیسے تو اس پہ ٹیکس کتنا بھرا ہے آپ نے, وہاں پہ ان سے نہ پوچھا جائے اور یہ دیکھیں کتنی ایکسپلوٹیشن ہے. پھر کسی حد تک آئی وڈ سے جعلیت بھی ہے. ابھی یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں, باقی عرب ورلڈ ہے, ایران ہے, وہاں پہ علماء کرام کس طریقے سے رول ادا کرتے ہیں. یہ کلیم کرتے ہیں اگر لیٹ سے علماء کے وارث ہیں, تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک جالانہ طریقے سے اور جھوٹ پہ مبنی آپ ایک تو پالیٹکس کریں, نیریٹو کریں, پھر آپ لڑائی کروائیں اور اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں جی کہ آپ کو لیٹ سے پولیٹیکل پارٹی کو اسٹرینتھ ملے گی. آئی تھنک یہ کسی نہ کسی کے اشارے پہ ہوا ہے اور ٹائمنگ بھی اس کی بڑی کرٹیکل ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی بدنام کیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہے اسٹیٹ کو بیسیکلی بہت زیادہ پریشر. میرے خیال میں لا اینڈ آرڈر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ باقی جو ممالک ہیں یہاں پہ جس طرح ٹرکی ہے, یہاں دکھایا جائے کس طریقے سے پیسفل پروٹیسٹ ہوتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں آنیسٹلی. لیکن ایک ٹائم مقرر ہے, اس کے بعد آگے بھی پیچھے پولیس ہوتی ہے, آپ پروٹیسٹ کریں, اپنا سلوگن لگائیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کریں, اس کے بعد گھروں کو چلے جائیں. تو وہ آئی تھنک جمہوریت کی بیسیکلی روح ہے. ٹھیک ہے, بہت تھینک یو سو مچ وقار صاحب گفتگو کرنے کے لیے. اور جب ہم بات کرتے ہیں احتجاج کی, ہم نے یورپ میں بڑے احتجاج دیکھے, وہ احتجاج کتنے پیسفل تھے اور یکجہتی کا اس سے مظاہرہ نظر آتا ہے. بٹ جب احتجاج پر تشدد ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں صورتحال اس طرح کی بنتی ہے.